بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دنیا میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا؟ دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد کن لوگوں نے رکھی اور شیطان نے سب سے پہلے دنیا میں کن لوگوں کے بت بنائے اور ان کی پوجا شروع کروائی؟ اور دنیا میں سب سے پہلے جن لوگوں کی پوجا شروع ہوئی وہ لوگ کون تھے اور یہ بت پرستی دنیا میں کس طرح پھیلی؟ اور اس بت پرستی کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے شیطان کو کتنے سو سال تک انتظار کرنا پڑا؟ محترم ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم اس ویڈیو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے اور یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اس چینل پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری، دنیا بھر کی منفرد تاریخی معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم ناظرین، بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا اس کے متعلق جاننے سے قبل یہ جان لے کہ بت پرستی کیا ہوتی ہے۔ بت پرستی میں لوگ کسی شخص یا کسی جاندار کی ظاہری شکل و صورت لکڑی، دھات، پتھر یا مٹی وغیرہ سے بنا کر اسے معبود مانتے ہیں اور اسے اپنے حاجت روا، مشکل کشا اور خدا سمجھتے ہیں۔ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم سوال کے اصل جز کی طرف آتے ہیں کہ بت پرستی کی ابتدا کب ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جو اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے آگ کا پوجنا شروع کیا تھا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کے اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم رکھا تھا۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے خواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مابعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ دنیا میں آپ وہ پہلے نبی تھے جس نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا، جس کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس یعنی درس دینے والا پکارنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی ہے جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا تھا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ ہی نے متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ کی ایجاد ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن ہدایت کا یہ درد اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ نافرمان قوم نے آپ علیہ السلام کو اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ان کی اظہار رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ محترم ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی اور ان لوگوں کے 5 بت بہت مشہور تھے جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم نہایت اصرار کے ساتھ کمر بستہ تھی، اور ان 5 بتوں کے نام یہ تھے: ود، سوا، یعوز، یعوق، نصر، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ محترم ناظرین، یہ 5 بت کون تھے؟ ان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 5 حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے جو نہایت ہی دیندار اور عبادت گزار تھے، اور لوگ ان 5 سے بہت محبت اور اعتقاد رکھتے تھے۔ جب یہ 5 وفات ہو گئے تو لوگوں کو بڑا رنج اور صدمہ ہوا، تو شیطان نے ان لوگوں کی تعزیت کرتے ہوئے
یوں تسلی دی کہ تم لوگ ان 5 صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دیتے رہو۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے مجسمے بنا کر اپنی اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لیے۔ کچھ دنوں تک تو یہ لوگ ان مجسموں کو زیارت کرتے تھے، لیکن آخر کار لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے۔ محترم ناظرین، بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ نیک لوگ جب وفات ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کے مجلس میں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے بت نصب کر دیں اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ البتہ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ مر گئے جنہوں نے بت بنائے تھے اور لوگوں میں علم باقی نہ رہا تو انہوں نے ان بتوں کا پوجنا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4920۔ محترم ناظرین، اب ہم بتائیں گے کہ عرب کے سرزمین خاص کر مکہ مکرمہ میں بت پرستی کا ابتدا کیسے ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو آپ علیہ السلام کی تبلیغ سے بنی جرہم اور بنی کتورہ نے دین ابراہیمی کو قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے بعد میں مکہ میں آباد ہونے والے بھی دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کرتے رہے۔ تب علیہ اسماعیل سمیت تمام قبائل مکہ صرف ایک ہی خدا کی عبادت کے قائل تھے اور خانہ کعبہ کا تقدس پوری طرح سے قائم تھا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر کوئی نبی اہل مکہ کی رہنمائی کے لیے مبعوث نہ ہوا۔ عام باشندگان عرب اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے دین کا ایک حصہ بلا دیا، لیکن توحید کے اثرات ابھی بھی ان میں باقی تھے۔ عرب اور خصوصاً اہل مکہ میں باقاعدہ شرک و بت پرستی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم و بیش 2500 سال بعد ہوا جب بنو خزاع نے مکہ پر قبضہ کیا۔ محترم ناظرین، عربوں میں بت پرستی کا آغاز کرنے والا شخص قبیلہ خزاع کا سردار عمرو بن الخی تھا۔ یہ شخص خانہ کعبہ کا متولی تھا۔ بنو خزاع کے سردار عمرو بن الخی کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی تھی، لہذا لوگ اس کے پیروکار بن گئے تھے۔ عمرو بن الخی نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ چونکہ ملک شام انبیاء کرام کی سرزمین تھی، لہذا عمرو نے یہ عمل برحق سمجھا۔ یہ کل 5 بت تھے جن کے نام ود، یعوز، سوا، یعوق اور ناصر تھے۔ انہی بتوں کی قوم نوح بھی پوجا کرتی تھی۔ یہ شخص وہاں سے ان بتوں کو ساتھ لے کر آیا اور واپسی پر ان کو جدہ کے مقام پر دفن کر دیا اور اپنے ساتھ صرف ایک بت ہبل لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ چونکہ عمر بن الخی کو دینی پیشوا مانا جاتا تھا، لہذا اہل مکہ اور پھر باقیہ عرب باشندگان نے بھی بت پرستی اختیار کر لی۔ عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دے کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ محترم ناظرین، حج کے دنوں میں عمرو بن الخی نے مشہور کیا کہ اسے اس کتاب جن نے ان بتوں کا پتہ بتایا ہے جنہیں قوم نوح پوجا کرتی تھی۔ پھر وہ اہل مکہ کو جو پہلے ہی شرک و بت پرستی کی طرف رائے ہو چکے تھے ساتھ لے کر جدہ پہنچا اور وہاں سے وہ بت زمین کھود کر نکال لیے اور انہیں مکہ لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیے، جہاں تعظیم کے نام پر ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ چونکہ کعبہ کی وجہ سے مکہ پورے جزیرہ نما عرب کا مرکز تھا، تو جب باہر سے مختلف قبائل کے لوگ حج کے دنوں مکہ آتے ہیں تو وہاں ان بتوں کا پرستش ہوتے دیکھ کر واپسی پر ان بتوں کی شبیہ بنوا کر ساتھ لے جاتے اور اپنے علاقے میں ان کو نصب کر کے ان کا پوجا شروع کر دیتے اور اس طرح اس عظیم گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کریم ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سردار جی کے پوائنٹ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔